مہربانی ڈاکٹر محمود رحمان صاحب مہمان خصوصی اراکین مجلس شورا اور مبصرین، اسلام صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ انسانی حقوق کا پہلا تحریری منشور خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں پیش کیا گیا۔ مسلم انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ اعلان فرما کر تمام نسلی اور لسانی بتوں کو پاش کر دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ لفظ اسلام خود جس کا ماخذ امن، سلامتی اور صلح ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت السلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تمام جہانوں کے لیے سراپہ رحمت ہیں۔ گویا اسلام کا آغاز بھی امن ہے اور اس کی تکمیل بھی محبت اور رحمت پر ہوتی ہے۔ اسلام نے انسانی جان کو غیر معمولی تقدس عطا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ تعلیم ہمیں باور کراتی ہے کہ امن کا قیام محض ایک نظریہ نہیں بلکہ انسانی جان کے احترام سے جڑا ہوا ایک عملی تقاضا ہے۔ امن کو قائم رکھنا اور بگاڑ سے بچنا ہماری مستقبل ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس پیغام کی روشن تفسیر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بدترین دشمنوں کو معافی کا اعلان کر کے عفو درگزر کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ انسانیت میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی قوت انتقام میں نہیں بلکہ معافی، برداشت اور اعلیٰ ظرفی میں ہے۔ اسلام میں محبت کو کسی ایک گروہ تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ لاگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک سچے مومن کی پہچان یہی ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں اور اس سے لوگوں کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اسلام نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی معاہد یعنی غیر مسلم شہری پر ظلم کرے گا قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، اور وہ مومن ہے جس سے لوگوں کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ اصول اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کا تصور امن صرف نظری نہیں بلکہ عملی، اخلاقی اور قانونی بنیادوں پر قائم ہے۔ بطور اہل فکر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام تنگ نظری اور عصبیت کو سختی سے رد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام ہمیں غور و فکر، تحقیق اور دلیل کی راہ اپنانے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم تعصبات سے بلند ہو کر حقیقت تک پہنچ سکیں اور ایک متوازن اور مہذب اور پرامن معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ آج کے دور میں اسلام کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں ایک بڑا چیلنج ہے۔ بدقسمتی سے اسلام کو اکثر مغربی دنیا میں انتہا پسندی سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو راستے سے تکلیف ہٹانے کو بھی صدقہ قرار دیتا ہے، اور پڑوسی کے حقوق کی اس قدر تاکید کی گئی کہ یہ گمان ہوا کہ کہیں اس کو وراثت میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے۔ اسلام نے عورت کو حقوق دے کر اسے اس مقام سے نوازا کہ اسے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے مقدس رشتوں میں پرو کر اسے تحفظ فراہم کیا۔
ان چیلنجز کا مؤثر جواب صرف الفاظ سے نہیں بلکہ کردار سے دیا جا سکتا ہے۔ میں کچھ پنجابی شعر ایک لکھ کے لایا تھا، لیکن میں آج وہ عرض کر دیتا ہوں، اور یہ اکثر میں جو انسٹاگرام پہ ریلز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں یہ پڑھا جاتا ہے، تو مجھے اچھا لگا، پتہ نہیں یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے، کہ کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار کے مکے جائیے، حق مار کے مکے جائیے، پینڈا ہوندا حج نہیں ہوندا۔ ان چیلنجز کا مؤثر جواب صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ہمیں اپنے کردار سے دینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیانت، عدل، برداشت اور محبت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے باعث امن ہو، نہ کہ خوف کا سبب۔ اسلام امن کا پیغمبر، محبت کا علمدار اور انسانیت کا محافظ ہے۔ آئیے ہم اس کے حقیقی پیغام کو سمجھیں اور دنیا تک پہنچائیں، تاکہ یہ عالم حقیقی معنوں میں امن، رواداری، اخوت اور محبت کا گہوارہ بن سکے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی راز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی راز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فرامانی۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ آج کے شورا کے اجلاس کو اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت